بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بحث میں آئی آیتوں میں وہ آیتیں ناح الحق ما سویحہ کے یہی معنی ہے جیسا کہ تاریخ ابن کثیر میں عبداللہ بن مبارک نے معمر سے نقل کیا ہے، اور جس آدمی نے اسے یہ مراد لی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں نبی بنا دیے گئے تھے، صحیح نہیں۔ اسی لیے نبوت کے منصب جیسا اونچائی اور اہم منصب کسی کو بھی بچپن ہی میں مل جانا نہ عقل کے نزدیک صحیح ہے اور نہ نقل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان آیتوں میں جو سلامتی کی دعا دی گئی وہ 3 وقتوں کے ساتھ خاص ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی 3 وقت سب سے زیادہ نازک اور اہم ہے۔ پیدائش کا وقت جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اور وقت موت کی جس میں دنیا سے ودا ہو کر عالم برزخ میں پہنچا ہے، اور حشر و نشر کا وقت کی جس میں قبر برزخ سے آخرت کی دنیا کی اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہوتا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کو اللہ کی اور سے ان 3 وقتوں کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی، اس کو دونوں دنیا کی صداقت کا کل بھنڈار مل گیا۔ خوشحالی اور نیک آزمانی اس کے لیے صحیح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی ہدایت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل اور تم کو بھی عمل کے لیے ہدایت کروں۔ اور وہ 5 حکم یہ ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے، اس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے آدمی کو دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اسی لیے سمجھ لو کہ جب اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو روزی دیتا ہے، تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم دل لگا کر اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں گے تو اللہ کے برابر
تمہاری طرف رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اسی لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کی مسک کی تھیلی ہو، چنانچہ مسک اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھاتی ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جس کا اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر اور اس امیدی کی حالات میں وہ کہے کیا یہی ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے آدمی کی مثال اس آدمی کی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا ہو اور بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر دشمن سے بچ جائے۔ بے شک انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا، مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، یعنی جماعت کا لازم کرنا، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ پس جو آدمی جماعت سے ایک بالشت باہر نکل گیا، اس نے بے شک اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لازم ہونا اختیار کرے۔ اور جس آدمی نے باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ آدمی نماز اور روزے کا پابندی ہی ہو تب بھی جہنم کا حقدار ہے۔ فرمایا، ہاں اگرچہ نماز و روزے کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی جہنم کا مستحق۔ ابن کثیر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا ڈر اس طرح چھایا رہتا تھا کہ اکثر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک بار ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے
جب ان کو جنگل میں لاش کر کے پا لیا تو فرمایا بیٹا ہم تو تیری یاد میں پریشان تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہوے گریا میں لگا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے باپ تم نے مجھ کو بتایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لمبا چوڑا میدان ہے جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک پہنچ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی دین کی منادی شروع کر دی تو لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے جو یہودیوں کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہو گئی اور وہ ان کی برگزیدی قبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن اس کے پاس اکٹھا ہو کر آئے اور معلوم کیا کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا کہ تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دینے والی گواہی موجود نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقتل کون سی جگہ ہے، لیکن یہ مانی ہوئی باتوں میں سے ہے کہ یہودیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ قرآن میں یہودیوں کے ہاتھ نبیوں اور پیغمبروں کے قتل کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ کتاب الانبیاء میں بخاری حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر میں صرف اشارہ کی حدیث کے ٹکڑے کو بیان کیا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت میں ہے پس جب میں دوسرا آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں کھلیرے بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ دنیا میں اس آدمی سے زیادہ بدبخت اور ظالم دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے اور نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے بلکہ اس کے خلاف بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے اس کی زندگی کا اصلاح کے لیے ہر قسم کی خدمت
انجام دیتی ہے۔ اخلاق، اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس کو دنیا کی آخرت دونوں میں فلاح سعادت کے لیے کافی انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کچھ حالات خلوص کے ساتھ دعا کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہ ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس آدمی سے اللہ کی مہربان نگاہ نے رخ پھیر لیا ہے، نہیں، بلکہ حکیم مطلق کی عام اور مکمل حکمت کی نظر میں کبھی انسان کی طلب ہوئی چیز مال اور انجام کے لحاظ سے ان کے لیے فائدہ مند ہونے کی جگہ نقصان دہ ہوتی ہے، جس کا خود کو اس کو اسی لیے علم نہیں ہوتا کہ اس کا علم ایک حد کے اندر ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاہے شخصی مصلحتوں کے سے اوپر ہو کر اجتماعی مصلحتوں کی فلاح و کامیابی کے لیے دیر چاہتا ہے، یا اس سے بہتر مقصد کے لیے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال قنوط اور مایوسی اللہ کے دربار میں خراب اور ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اسی لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو انکاری ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔